سے پہلے ایک ویڈیو دیکھی، اس کے بعد سے دماغ کام نہیں کر رہا. غلطیاں بھی آج مجھ سے اسی وجہ سے ہوئی ہیں. ایک مسجد کے امام صاحب کی ویڈیو آئی ہے مدرس کی. ظالموں نے ان کو شہید کیا تو ان کا چھوٹا بیٹا ان کے کیسے سینے پہ سر رکھ کے رو رہا ہے اپنے باپ کے. ان قتل کرنے والوں کو ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ کسی انسان کے قتل سے اس کا گھر کیسا اجڑتا ہے. اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے سوچا کریں، وہ کیسا بچہ جو ہے اپنے باپ کے سینے پہ جنازے پہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے. گھروں سے جب جنازے اٹھتے ہیں گھروں میں کوہرام مچتا ہے. 2-4 دن پہلے مفتی منیر شاکر صاحب کو شہید کیا گیا. مجھے ان کے عقائد کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن میں بس اتنی بات ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ جب میں مسائل میں گھرا ہوا تھا، مشکلات میں تھا، اس شخص نے مجھے بہت زیادہ فیور کیا اور بڑی بہادری سے میرے حق میں بیان ریکارڈ کروایا. تو ان کا مجھ پر یہ احسان ہے. ان کی بھی شہادت کی اطلاع آئی اور اب مساجد میں ائمہ، علماء، مدرسین، خطباء ان کو شہید کیا جا رہا ہے. دوسرا، جب ملک میں ایسے حالات ہوتے ہیں تو کبھی بھی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوا کرو. یہ سب کچھ دہشت گردی ہمارے پڑوسی ملک سے ہو رہی ہے اور انہوں نے کچھ لوگوں کو خریدا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ہم ان کو ماریں گے اور تم اس موت سے، اس قتل سے ہماری طرف سے غافل کر دو. ان کو خود ان کو آپس میں لڑواؤ. قتل ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اس نے مارا، وہ کہتا ہے اس نے مارا، وہ کہتا ہے اس نے مارا، اور پھر جھوٹ پلود اس میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور تصویریں وہ بھی چلائی جاتی ہیں. جو ہمارا اصل دشمن جو پڑوس سے یہ کام کر رہا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ان کو مار بھی رہا ہوں اور یہ ایک دوسرے پہ الزام ڈال کے اپنے ہی ملک کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں. تو ہوش کے ناخن لو. اس وقت آپس کے اختلافات اپنی جگہ، خواہ وہ سیاسی اختلاف ہو یا مذہبی اختلاف ہو، اصل دہشت گرد کو پہچانو، اس کے خلاف متحد ہو جاؤ، ورنہ وہ حشر ہونے والا ہے جو لیبیا اور شام میں ہوا ہے. اب تک شام کے حالات سیٹ نہیں ہو پائے ہیں، اس سے بھی زیادہ بدترین حالت ہوگی. جو اٹھتا ہے منہ میں آتا ہے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہے. بند کراؤ بھائی ان سب کے منہ. جب تک آپ کے پاس یقینی تحقیق نہ ہو کوئی تبصرہ مت کرو. ہمارا ایک ہی دشمن ہے جو پڑوس میں ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والے بہت سارے دشمن بڑے بڑے کنٹریز ہیں جو اسلام دشمن ممالک ہیں، فل سپورٹ کر رہے ہیں. تو کچھ ہوش کے ناخن لو بھائی. سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اپنے ہی ملک کو اپنے ہاتھ سے کریدنے کی اور توڑنے کی کوشش اور اپنے ہی لوگوں پہ الزام، وہ اس نے مارا ہے، وہ اس نے مارا ہے، جس نے مارا ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے. اور کچھ قتل تو اس میں ایسے ہیں جس میں انہوں نے مانا ہے کہ ہم نے مارے ہیں، وہ مان رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے. یہ پھر بھی ہمارے یہاں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ فلاں نے مارا ہے. جو قاتل ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے مارا ہے. یہ سوشل میڈیا نے تباہی مچائی ہوئی ہے اس وقت. اس میں جھوٹ اور سچ سب مکس چل رہا ہے. تو کیسے وہ اپنے والد کے سینے پہ سر رکھ کے بچہ رو رہا ہے. اپنے گھروں میں جا کے دیکھا کرو اپنے بچوں کو. چند مہینے پہلے توہین رسالت کے نام پہ ایک شخص کو گولی مار دی. اس کی بیٹی کس طرح بلک بلک پہ رو رہی تھی. اس کی ویڈیو بیچاری کی زیادہ چلی بھی نہیں کہ میرا باپ نمازی تھا، میرا باپ نبی کا گستاخ نہیں تھا. یار اپنی بیٹیوں کو جا کے دیکھا کرو، اپنی معصوم بچوں کو، بیٹیوں کو دیکھا کرو کہ تمہاری لاش جب گھر میں آئے، صبح آرام سے گئے تھے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے، جب لاش آئے گی تو کیا قیامت گزرے گی ان کے اوپر. جس کا دل چاہتا ہے کسی کو گستاخ قرار دے کے گولی مار دے، جس کا دل چاہتا ہے سیاسی الزام لگا کے گولی مار دے، جس کا دل چاہتا ہے پروپیگنڈے کا حصہ بن کے شکوک اور شبہات، کوئی تحقیق نہیں ہوتی کسی کے پاس. تو یہ انار کی ملک میں جو پھیلی ہوئی ہے بھائی، یہ اس کے تانے بانے باہر کی طاقتوں سے جا کے ملتے ہیں. اپنے اختلافات رکھو، کسی غلط کو صحیح یا صحیح کو غلط مت کہو، ظالم کو عادل، عادل کو ظالم مت کہو، لیکن ان اختلافات میں اتنا آگے مت جاؤ کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ اس اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں. اور صحافیوں میں ہر ایک ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں کہ جو زیادہ بول رہا ہے وہ ٹھیک ہے. جو بھی صحافی بولا کرے نا فلاں نے فلاں کو مارا اس وجہ سے، تو تجھے کیوں نہیں مارا پھر اب تک؟ تو کیوں دندناتا گھوم رہا ہے؟ فلاں نے فلاں کو مارا ہے تو فلاں میں اگر یہ ایپ تھا تجھ میں تو یہ اس سے زیادہ ہے، تجھے کیوں نہیں مارا اب تک؟ جو منہ میں جس کے آ رہے ہیں اور جو باہر بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں ان پہ تو بالکل اعتماد نہیں کرو. جب آپ باہر ملک میں ہوتے ہیں تو باہر کی ایجنسیوں کے لیے آپ کو خریدنا بہت آسان ہوتا ہے، پھر تو آپ آزاد بیان دے ہی نہیں سکتے. بہت مشکل. میں نہیں کہہ رہا کہ سارے برے ہیں، لیکن اس میں بہت خطرہ ہوتا ہے کہ اب تو آپ کو باہر بھگانے والا بھی کوئی اور ہے، نکالنے والا بھی، اور استعمال کرنے والا بھی کوئی اور ہے. تو وہ جو میں نے ویڈیو دیکھی میں تو خون کے آنسو رو رہا ہوں. کچھ باہر ملک میں بھی بیٹھ کے صحیح بات بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کوئی اعتماد نہیں ہے بھائی. ہم یہاں پسیں گے قتل و غارت میں اور یہ باہر بیٹھ کے تماشے دیکھیں گے. تو
اس وقت ہم جس دہشت گردی کا شکار ہیں، کچھ دہشت گردیاں تو ہماری اپنوں کی ہیں، اپنی ہیں، لیکن وہ اس لیول کی نہیں ہے. اصل جو ابھی دہشت گردی ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہمارے پڑوسی ملک سے ہو رہی ہے. وہ تماشا وہ دیکھ رہے ہیں، وہ لڑوا رہے ہیں آپس میں، ہم وہ اس نے کیا، وہ اس نے کیا. وہ خود مر رہا ہے، وہ ہمیں کہاں سے مارے گا؟ ایک آدمی خود مر رہا ہو اور اس پہ الزام لگا دو وہ اس کو مار رہا ہے، اس سے پوچھو تو وہ کہہ رہے وہ تو مجھے بھی مار رہا ہے، خالی تمہیں تھوڑی مار رہا ہے. سب مر رہے ہیں اس میں، سب شہید ہو رہے ہیں، سب سیاسی جماعتوں کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے علماء شہید ہو رہے ہیں، ہر طبقہ اس میں شہید ہو رہا ہے اس جنگ میں. تو یہ بین الاقوامی طاقتوں کا کام ہے جس کا مقصد ہمارے ملک میں انارکی پھیلانا. اور جو نمبر لگائے ہوئے تھے ان لوگوں نے، تو وہ قومیں تو نہیں سدھنی، لیبیا کے لوگ بے وقوف، خلافت عثمانیہ ایسے ٹوٹی ہے. تو اب ہم بھی اسی دہانے پہ کھڑے ہیں. تو ٹوٹ جانے سے کیا ہوگا؟ آپ کو حقوق مل جائیں گے. یہ دماغ سے نکال دو. یہ سارے وسائل جو ہے نا، ان پر پورا قبضہ ہو جائے گا بیرونی طاقتوں کا، حقوق نہیں ملیں گے. اور جو قتل و غارت ہوگا نا، قتل و غارت کا میدان، اتنے دھڑے پھر آپس میں لڑیں گے نا، آپس میں بندر بانٹ کرنے کے لیے کہ تمہاری سوچ ہے، اتنے دھڑے آپس میں لڑیں گے بندر بانٹ کے لیے. اس میں جو قتل و غارت اور جو کچھ ہوگا وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تم غزہ کو بھول جاؤ گے. تو اس لیے سوشل میڈیا کی خبروں کو بغیر تحقیق کے آگے مت پھیلاؤ. سمجھ لو کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا دوست ہے. جو جوڑ کی بات کر رہا ہے وہ دوست ہے، جو دشمن پہ الزام ڈال رہا ہے وہ دوست ہے، اور جو آپس میں ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہا ہے وہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. وہ ہمیں لڑوانے کی کوشش میں ہے. آج ہم نے 15واں پارہ پڑھا ہے. وہ مجھے اتنی جو ویڈیو بچے کی دیکھی نا، باپ کے سینے پہ سر رکھ کے کیسے بلک بلک کے رو رہا ہے باپ کے جنازے پہ. صبح بیچارہ وہ باپ وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا اور لاش آئی ہے اس کی. بچوں پہ کیا گزرتی ہے. اس کے بعد سے اتنی طبیعت میری خراب، نہ مجھ سے سنایا جا رہا تھا، پھر نماز میں بھی بار بار دھیان ادھر جا رہا ہے. تو وہ غلطیاں بھی بار بار اسی وجہ سے ہو رہی. مفتی منیر شاکر کا بھی کبھی یعنی ان کا کلپ آتا کیسے مجھے وہ فیور کر رہے تھے، اور کیسے چند منٹوں میں گھنٹوں میں انسان کی جان چلی جاتی ہے. یہ دہشت گرد ہیں، یہ انسانی خون ان کی نظر میں بہت سستا ہے. کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے دہشت گردوں کو فیور ملے. آج ہم نے 19واں پارہ پڑھا ہے جس میں ہم نے سورہ فرقان ختم کی ہے اور سورہ نمل. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی. فتنوں کے دنوں میں نا یاد رکھو، جو کنارہ کشی اختیار کر کے بیٹھ جائے نا وہ بچ جاتا ہے، اور جو کسی فریق کا حصہ بن جائے اس کو نہیں، اور اس کے پاس تحقیق بھی نہ ہو کہ میں جس کو فیور کر رہا ہوں وہ حق پر بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ مسائل کا شکار ہوتا ہے. جب تک یقینی 100% آپ کے پاس خبر نہ ہو کوئی تبصرہ مت کرو اور کوئی ایسی ویڈیو آگے مت پھیلاؤ. ہم جس چیز کو 100% صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ معاملہ بالکل اس کے الٹا نکل رہا ہوتا ہے. ہم جس کو ایجنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ملک کا وفادار ہوتا ہے، جس کو وفادار سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ایجنٹ ہوتا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ جھوٹ اور سچ ملا کے کہتے ہیں، وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے جس میں کچھ سچ ملا دیے جائیں، کیونکہ 2-4 چیزیں صحیح نکلتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں جب یہ صحیح ہے تو باقی بھی صحیح ہوں گی. یہ جھوٹ بولنے کا بہت ہی خطرناک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک دو سچ ہو اور اس میں پھر آپ دیکھو. ایک آدمی کو آپ نے کہا یہ چور ہے، اس نے چوری کی تھی، ویڈیو دکھا دی چپل چوری کی ہے. پھر آپ نے الزام لگایا اس نے بینک بھی لوٹا تھا، اس نے یہ بھی کیا تھا، اس نے یہ بھی کیا تھا. تو جب اس نے ایک ویڈیو دکھا دی نا چپل والی، تو اب آپ ساری باتوں کا یقین کر لو گے پھر بینک بھی اسی نے لوٹا ہوگا، حالانکہ اس لوٹنے میں اس کا کوئی دخل نہیں تھا. تو وہ ایک سچ میں جب آپ نے بہت سارے جھوٹ ملا دیے تو لوگ مان لیتے ہیں. تو یہ چل رہا ہے ابھی ملک میں، کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں، کچھ اس میں پھر زمین آسمان کے قلابے ملا کے اس کو، اور جو بھی ملک بچانے کی بات کرتا ہے اس پہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں. سرکاری ہیں، درباری ہیں، اور ڈالر کھو رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں. کیا کر رہے ہو بھائی تم؟ پیسے وہ لے رہے ہیں. امریکہ تھوڑی پاکستان کا دوست ہے کہ ڈالر دے گا تمہیں کہ پاکستان بچانے کی بات کرو. وہ پاگل ہے کیا؟ دماغ بالکل جو ہے نا، میری پوری سیٹنگ وہ ویڈیو دیکھ کے نا اس باپ کے جنازے کی، اور اللہ نہ کرے یہ حالات نہیں رکے نا، ہم اسی طرح بکواس کرتے رہے سوشل میڈیا کی باتوں میں آ کے، یہ بہت معاملہ آگے بڑھے گا. یہ بہت معاملہ بڑھے گا. دشمن کہہ رہا ہے ان کو مارو، چترول لگاؤ اور انہی پہ بلیاں ڈالتے رہو تاکہ یہ لڑ کے مارتے پیٹتے رہیں ایک دوسرے کو. برباد ہو جائیں یہ لوگ. ہر شخص بھونک رہا ہے بیٹھ کے. اس میں صحیح باتیں بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن صحیح غلط اتنا کچومڑ بنا دیا ہے کہ انسان کو بوکھلاہٹ کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یا تو غلط گائیڈ ہوتا ہے یا بوکھلا جاتا ہے. کوئی بھی دنیا میں کنٹری ایسے نہیں چلتا بھائی. سعودی عرب میں جاؤ، بول کو دیکھو، چمڑی ادھیڑ دیں گے تمہاری. بولیں گے آرام سے بیٹھ، ادھر جاب کرنے آیا ہے، کام کرنے آیا ہے، کھجورے کھا، پتلی گلی سے نکل. تو ہمارا باپ ہے جو ہمیں سمجھانے آیا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. امریکہ میں جا کے بات کرو آپ اس طریقے سے، ایجنسیاں اٹھا کے چمڑی ادھیڑ دیں گے. ہمارے سب کم حکومت کی ایسی کی تیسی ہوئی پڑی ہے.
جس کا بس چلتا ہے، جو منہ میں آتا ہے بولے چلے جا رہے ہیں. اور اتنے محاذوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ کس محاذ سے نمٹے. وہ ایک محاذ ختم نہیں ہوتا، دوسرا محاذ شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم سب مل کے بھاگتے چور کی لنگوٹی والا کام کر رہے ہیں. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی، اہل ایمان کی صفات بیان کی. آج تھوڑا مختصر بیان کروں گا میں، جلدی بس خلاصہ پیش کر دوں. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فرمائے رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاہلوں سے بحث میں الجھتے نہیں ہیں. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون دلیل سے بات کرنا چاہتا ہے اور کون بلا وجہ بحث کر کے میں نہ مانوں والی بات کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے ٹائم کو ایسے جاہلوں پہ ضائع مت کیا کرو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ایمان والے بندے رات کو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں کھڑے ہوتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. ان عذابھا کان غراما. بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے. آج ہمارے ہاں دعاؤں میں آخرت مانگنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. کوئی اگر تہجد میں دیکھو نا کسی کو اٹھتے ہوئے تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے. اس کا وظیفے بھی اسی مسئلوں کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ جہنم کی آگ سے اس کو بچا لے اور جنت کا اس کو وارث بنا دے. تو سب سے زیادہ دعاؤں میں کس کو مانگنا چاہیے؟ جنت کو مانگنا چاہیے. انہا ساعت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. فرمایا خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں. اور آگے فرمایا لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے. انسانی جان کا قتل کرنا اکبر الکبائر میں آتا ہے، اکبر الکبائر میں. فرمایا ومن يفعل ذلك ولا يزنون. اور زنا نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. جو یہ گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ. فرمائے قیامت کے دن اس کو بہت سخت ترین عذاب دیا جائے گا. زنا پر، قتل نفس پر، شرک پر، یہ سارے چھوٹے گناہ نہیں ہیں. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فرمایا جو ایمان لاگے اور توبہ کر لے. اگر ماضی میں کسی سے گناہ ہوا ہے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور پھر توبہ کی اللہ نے امید دلائی، توبہ پہ حوصلہ دلایا.